السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو شاہ جی کے اس آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور آج کی اس سوال و جواب کی نشست کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے تو بغیر کسی تاخیر کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، محترم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے تقریباً 4-5 سال پہلے سے اپنی تقاریر میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو مرزئی ہیں نہ تو یہ اقلیت ہے اور نہ یہ عام کافر ہیں، بلکہ یہ زندیق اور مرتد ہیں۔ تو سوال کرنے والے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بھی زندیق اور مرتد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے امت کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں یہ جو کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ایوان صدر میں ایک علماء کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اس میں کچھ شقوں پر اتفاق ہوا اور جو 20 نکات کی صورت میں جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں اس کی تشہیر کی گئی۔ تو صدر پاکستان نے اس حوالے سے یہ بات کہی کہ ان پر اجماع ہو چکا ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں، اور اجماع کی جو ہے مخالفت وہ گناہ ہے۔ اگرچہ وہ آگے سوال تھا غالباً محترم حامد میر صاحب کا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، تو اس کو وہ حل نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ اس بات پر جس طرح پوری حکومت سنجیدہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے، حالانکہ وہ اتفاق چند علماء کرام وہاں تشریف لے گیا اور ان سے احتیاطی تدابیر پر اتفاق کیا، تو وہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیے بغیر، آخری رسول تسلیم کیے بغیر۔ تو مرزائیوں نے، قادیانیت نے اس حوالے سے اس پوری اجماع کی مخالفت کی، قرآن آیات کی مخالفت کی، احادیث کی مخالفت کی، اور انہوں نے اس بات پر مرزا قادیانی نے یہ بات کہی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ گویا ان کے نزدیک ہم کافر ہیں اور ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہیں اور مرتدین میں شامل داخل ہیں۔ تو کسی حوالے سے بھی یہ عام کافروں جیسے نہیں ہیں، جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہے۔ دیکھیں دوسرے جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا ایک مذہب اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم مجوسی ہیں، ہم پارسی ہیں، ہم جناب بدھ مت ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو گویا ہم ان کو ایک پورے مذہب کے طور پہ تسلیم کریں گے۔ تو کون سا ان کا مذہب ہوگا؟ کس مذہب کی حیثیت ان کو بٹھائیں گے؟ ان کی کتاب کون سی ہوگی؟ ان کی شریعت کون سی ہوگی؟ یہ کہیں گے کہ ہماری کتاب قرآن ہے، ہماری شریعت یہی ہے، ہماری کتب حدیث یہی ہیں، تو آپ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم کہیں گے ہمارے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہیں، زندیق ہے۔ تو لہٰذا ان کو کسی صورت میں کوئی عام کافروں جیسا نہیں سمجھا جا سکتا جب تک یہ اپنے آپ کو مرتد کافر تسلیم نہ کریں۔ اور یہ آئینی بات بھی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ کافر ہے۔ مرتدین کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات چلے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلمہ کذاب کے خلاف جب آپ نے لشکر تیار کیا، روانہ کیا اور وہ جنگ ہوئی تو عام کفار جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا، ان کے بچوں کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ سب قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی مرتدین کے حکم میں ہے، جو مرتدین کی اولاد ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ جب مرزائی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی وہ آگے جوان ہوتا ہے تو اس کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو اس کے بعد وہ اسی مرتدین کے اندر داخل ہے، شامل ہے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو مرتدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اسلامی حکومت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ وقت لائے گا۔ لیکن اس سوال کی مناسبت سے چونکہ آج کل یہ بات چل رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ واپس لے لیا ہے یا ہم وہ ایسی بات نہیں کر رہے، تو خوشائند بات ہے، لیکن اس حوالے سے پریشان کون ہے کہ حکومت چھیڑتی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے، مجبوری کیا ہے کہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نیا ایشو جو ہے نا قادیانیت کے حوالے سے کیوں چھیڑ دیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ وہ کرکٹ کے ماہر ہوں گے، سیاست کے ماہر ہوں گے، لیکن اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شریعت کے ماہر نہیں ہے، اسلام کے ماہر نہیں ہے۔ تو ان کو یا ان کی حکومت کو یا ان کو وزراء کو اس طرح کی چھیڑخانی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقائد ایمانیات کے ساتھ جو ہے یہ آنے والے وقت میں مہنگی پڑے گی۔ ایک وقت تو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، کسی ایجنڈے پر کر رہا ہوں، لیکن جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ ساری صورتحال پچھلی حکومتیں وہ ساری کچھ سہ چکی ہیں، برداشت کر چکی ہیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے عام مسلمان برداشت کر لے، یہ برداشت کے قابل ہی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی آدمی نے ایک لمحہ بھر بھی اگر سوچا ہے نا قادیانیوں کے حوالے سے خیر کا کوئی پہلو بھی لمحہ بھر بھی سوچا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، تو اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بارے پر ایک لمحہ بھی سوچنا اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، ایمان کو برباد کرنا ہے۔ یہ ملک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں یہی چیز رہے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح یہ مذہبی امور کے ہمارے وزیر ہیں، تو اس شعبے میں ایک مسئلے کو بٹھا دینا یہ زیادتی ہے، اس میں چاروں مسالک کے جو بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سارے مسالک کے نمائندے کبار علماء وہاں ایک موجود ہو، چاہے وزیر مثلا وفاقی وہ ہو تو مشیر ساتھ یہ 3 ہو سکتے ہیں، یا ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس میں حکومت کو کوئی شرعی مسئلہ بنے تو وہ ان کی طرف بھیجے کہ اس میں اسلام دین شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہی چھیڑ خانی کر کے اور ایمانیات کے ساتھ بندہ جو ہے کھیلتا رہے۔ تو یہ ہمارے ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، اور مرزائی جو ہیں اولاد سمیت مرتدین میں داخل و شامل ہیں، اور اس کی سزا جو ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر سزا لاگو کرے۔ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی آدمی جو ہے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا کسی بھی یعنی کہ حد کے لیے، چاہے وہ زنا کی حد ہو، شراب کی حد ہو، یا مرتد کی حد ہو، یا قتل کی حد ہو، اس کے لیے یا گستاخ رسول کی حد ہو، اس کی حد جو ہے وہ اسلامی حکومت پر ذمہ داری ہے، اس کی یہ چیز اس داخل ہے فرائض میں کہ اس پر وہ حد جاری کرے، فرض ادا نہیں کرتی تو پھر ایسے تو وہی گناہ گار ٹھہرے گی۔ حکومت سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ دیکھیں نا آسیہ کے حوالے سے انہوں نے اس کو بگا دیا، سوال تو قیامت والے دن ہوگا اگر اس کا یہ بات ثابت یعنی کہ فیصلے سے ثابت ہو، یا علماء کہتے ہیں، علماء کرام سارے متفق ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا، تو سوال تو ہوگا، قیامت والے دن سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، بات پرس ہوگی۔ حکومت وقت اگر کوئی بھی ایک حد اگر نافذ نہیں ہوتی تو حکمران سے سوال ہوگا، کیوں نہیں ہوگا سوال۔ شیخ محترم، قصر نماز کتنے فاصلے پہ ادا کی جائے گی؟ قصر نماز کے حوالے سے قرآن کریم میں مطلق حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم زمین میں چلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس وقت تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حد بندی اور تعین شریعت نے نہیں کیا، انہیں عرف پہ چھوڑ دیا ہے۔
اس کے تعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً کوئی حکم ثابت نہیں. البتہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فعل بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 میل یا 3 فرسخ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کیا تو آپ نے نماز قصر فرمائی. تو اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے. راوی کو شک ہے 3 میل تھے یا 3 فرسخ تھے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 3 فرسخ کو لیا جائے. اور 3 فرسخ یہ 9 میل بنیں گے، اور 9 میل دور حاضر کے بعض ساتھیوں نے اس کو 15 کلومیٹر بنایا ہے، لیکن یہ 22 کلومیٹر سے ابو ہے. 22 کلومیٹر 22.5 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ مسافت ہے 3 فرسخ. تو اگر اس حدیث کی وجہ سے تعین ہو سکتا تو یہ مسافت ہم کہہ سکتے تھے کہ 22.5 کلومیٹر بنتی ہے، لیکن اس میں تعین نہیں ہے. مطلق طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا ہے. جیسا کہ مدت کی جب باری آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض اوقات 15 دن بھی ملتے ہیں آپ سے، 17 دن کی بات بھی آتی ہے، 19 دن کی بات بھی آتی ہے، آپ کا فعل ہے، لیکن اس میں تحدید نہیں ہوئی ہے، تعین نہیں ہوا کہ اتنے دن کوئی چلے، اتنے دن کوئی رہے تو وہ قصر کرے. اسی طرح یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعین نہیں فرمایا کہ کوئی اتنے دن یا اتنے کلومیٹر یا اتنے میل چلے تو وہ قصر کرے گا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں اس امر کو مطلق چھوڑ دیا ہے. لہذا عرف میں جسے ہم سفر کہیں گے اور جس سے مشقت محسوس ہوگی تو اتنے سفر پر ہم نماز قصر کر سکتے ہیں. جس طرح اگر کوئی مریض ہے تو اسے رخصت ہے روزے کی، بعد میں رکھ لے، لیکن یہاں پہ مرض کا تعین نہیں ہو، اب اتنا بخار ہو تو وہ ہاں جی، یعنی یہ تعین نہیں ہے کہ بخار کا ٹمپریچر یہ ہو یا یہ نزلہ ہو یا کھانسی ہو، کس مرض پہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. وہی مرض جو جسم پہ شاک گزرے گا روزہ نہیں نبھا سکتا، جس مرض کی صورت میں آپ وہاں پہ قصر کر اپنا روزہ افطار چھوڑ سکتے ہیں. اور اسی طرح نماز قصر کا معاملہ ہے کہ جو آپ شاک سمجھیں گے، مشقت سمجھیں گے، وہاں پر آپ نماز قصر کر سکیں. محترم شاہ صاحب، کیا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ آدھی پڑھے تو کیا رکعت ہو جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث عام ہے جس میں ہر نمازی اور ہر نماز داخل و شامل ہے. کوئی نماز ہو اور کوئی نمازی ہو، نماز سری ہو، جاری ہو، یہ انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، کوئی نماز ہو، جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. کتاب القراءۃ للبیہقی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مردہ ہے، خداج ہے. خداج 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ ناقص الخلقت ہے. جس طرح عربی میں خداج جو ہے وہ اونٹ کی ڈرینگ کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے اونٹنی بچہ جو ہے پھینک دے، اور وہ بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ وہ زندہ ہوتا ہے، نہ وہ اس کا گوشت کسی کام کا ہوتا ہے، وہ مردار ہوتا ہے. یہی حیثیت اس نماز کی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، پھر آہستہ اپنے دل میں فاتحہ جو ہے وہ پڑھا کرو. اس کا نماز میں اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھ و آدھ تقسیم کر لیا. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے نماز کا. تو فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ کسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، تراویح ہو، جمعہ ہو، عید ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، فرضی نفلی، کوئی نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں فاتحہ ہو. سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ اگر آدھی فاتحہ پڑھ لی جائے تو پھر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. وہ آدھی کے بعد سائل سے میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ آدھی فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ نماز توڑنا چاہتا ہے، نماز چھوڑنا چاہتا ہے. یہ خلاف یا نا سوال کچھ ہوتا ہے جس کی حقیقت ہی نہیں ہوتی.
تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوال کی سوال ہی باطل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آدھی پڑھ لوں، تو آدھی کے بعد سنی جانا کہاں ہے؟ آدھی کے بعد رکوع جانا ہے، آدھی کے بعد گھر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو لہٰذا آدھی نہیں، پوری فاتحہ، نبی علیہ السلام جو فاتحہ پوری فاتحہ کا جواب آتا ہے نا، مکمل پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ فاتحہ تب ہی ہوگی جب مکمل پڑھے گا۔ سورۃ الفاتحہ حدیث میں ہے نا کہ فاتحہ جس نے پڑھنی ہے، چند آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، فاتحہ کی قرات فرض ہے نماز میں، اس کے سوا اختیار ہے آگے۔ شیخ محترم، فجر کی اذان ہوتی ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے جب مؤذن بولتا ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اذان کے جواب کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو تو تم ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے اذان کے تمام کلمات جو مؤذن کہتا ہے ہم نے وہی کہنے ہیں جو کہ مؤذن کہے گا، الا یہ کہ جہاں پر استثناء آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء فرما دیں کہ یہاں پر تم نے مؤذن کے کلمے جیسا کلمہ نہیں کہنا بلکہ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے۔ تو وہ استثناء دو مقامات پہ آئی ہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے یا حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ نے استثناء فرمائی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کلمے بھی مؤذن کہے گا، یعنی ان میں الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو اپنا سامع نے وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی وہ بھی جواباً الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے گا۔ اس پر ایک سوال میں بھی شیخ صاحب آپ سے پوچھ لوں۔ جی، بعض مؤذن جو اذان دیتا ہے نا، وہ اذان اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جب کلمہ وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر کان ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری اذان پر ہاتھ رکھنے چاہیے یا ہر جملے کے بعد کان کا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے ہمیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں لوگوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم جب اذان کہو سیدنا بلال کو تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لو۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے آپ کی آواز بلند ہو جائے گی۔ تو جس وقت اس نے اذان کہنی ہے مؤذن نے، اس وقت کانوں میں انگلیاں رکھنی ضروری ہیں۔ کیوں؟ آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ جب وہ خاموش ہے اس وقت یہ اس کے لیے علت ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی آواز کو بلند کرنا، تو اب اس کی مرضی ہے، وہ کانوں سے انگلیاں نکال لیتا ہے یا رکھ لیتا ہے۔ اس پر مسنون حیثیت میں اختیار ہے جو مرضی کر۔ جی، میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے۔ محترم شاہ صاحب، قنوت وطر میں کچھ اضافی دعائیں کی جاتی ہیں، جس طرح کشمیر کے لیے، برما کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، کیا یہ ثابت ہے کہ ایسا کریں؟ اگرچہ وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں پڑھے ہیں، لیکن نفلی نماز ہے، اس میں دعائیں جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ ساری کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیخ محترم، نکاح مسیار کیا ہے اور اس کی شریعت ہے، کیا یہ کرنا درست ہے؟ جی محترم حافظ صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ کافی اہم ہے، کیونکہ اس حوالے سے اکثر و بیشتر بحث حافظ صاحب تو سن ہی نہیں رہے۔ جی، تو کافی جو ہے نا اکثر و بیشتر اس حوالے سے بحث جاری رہتی ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں کے عموماً عرب میں، سعودی وغیرہ میں یہ نکاح رائج ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس کی تعریف کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے، اس لیے الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ مسیار کا لفظ سیر سے ہے، اور سیر کا معنی ہے چلنا، کیونکہ یہ نکاح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر سفر کی وجہ سے وہ اپنی اہلیہ کو پورا وقت نہیں دے سکتے، لہذا کچھ شرائط کے اوپر یہ نکاح ہو جاتا ہے جس کو نکاح مسیار کہتے ہیں۔ اب وہ شرائط جو ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے کہ کیا وہ شرائط جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں۔ نکاح کے حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی جس شرط کے اوپر نکاح کریں وہ شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ، کہ شروط میں سے سب سے زیادہ جو اس قابل ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو وہ شرط ہے جس کے ساتھ تم شرمگاہ کو حلال سمجھتے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان لوگ وہ اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں، یعنی انہیں وہ شرائط پوری کرنی چاہیے، الا کہ وہ شرط جو کتاب اللہ کے خلاف ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح مسیار میں شرط کیا ہے اور پھر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیوی شوہر سے اپنے کئی ایک حقوق ان کو معاف کر دیتی ہے، یعنی
نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، رہائش ہے، وقت ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کا نہیں چاہیے، آپ صرف اپنے عقد میں مجھے رکھیں۔ مہینے میں، ہفتے میں کوئی ایک دن وہ اس کے لیے مختص ہو جاتا ہے کہ شوہر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنے میکے میں ہی رہے، یا اگر اس بات پہ وہ شرط رکھ لیتے ہیں، طے ہو جاتا ہے ان کا کہ اسے کوئی کرائے میں مکان کرائے پہ لے کے دے دے، یا جو بھی ہے، یہ اس میں شرط ہوتی ہیں۔ نکاح مسیار میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر جو میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دینے کی پابند ہوتے ہیں، اس میں وہ نہیں ہوتے۔ اس میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو کہ شوہر نے بیوی کو دینا ہوتا ہے، یہ نکاح مسیار ہے۔ آگے اس میں 5 چیزوں کا پایا جانا، 5 شرائط اس میں وہ ضروری ہیں، یعنی اس میں عورت کے ولی کی اجازت ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اسی طرح اس کی تشہیر ضروری ہے، اور پھر دونوں کی رضامندی وہ بھی ضروری ہے، اور 5ویں شرط کہ یہ محدود نہ ہو، یعنی جس طرح عام نکاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیشہ ہمیش والا ذہن ہو، یہ ذہن نہ ہو کہ یہ مہینے کے لیے ہے، 2 کے لیے، سال کے لیے۔ ہاں جی، اگر یہ متعین ہو جائے گا تو یہ متع ہے اور یہ حرام ہے، اس میں تعین بھی نہ ہو۔ تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا حق، اپنا ٹائم وہ شوہر کو معاف کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ کر سکتی ہے۔ یہ شرط ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ أَن يُصْلِحَا او کما قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اگر عورت اپنے شوہر کی طرف سے کچھ اکڑ کا، نخوت کا، اعراض کا کوئی ایسے تاثرات دیکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر آپس میں صلح کر لیں۔ اب وہ صلح کیا ہے؟ اس کے لیے جامع ترمذی میں بھی اور بخاری وغیرہ میں بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ کہیں میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے دے، اور دیگر عورت میں اور بیویاں ہوں، اس کی ان میں دلچسپی زیادہ لے رہا ہے، مجھ سے وہ بے رخی کر رہا ہے، تو کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، تو اپنے وہ کچھ حقوق جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی سید عائشہ نے کی ہے۔ اور اسی طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی تھی اور اپنی باری سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تو اس لیے اگر ان شرائط کی بنا پر یہ نکاح ہوتا ہے، اور وہ 5 چیزیں جو میں نے نکاح کے لیے عرض کی ہیں، 5 شرائط وہ پائی جاتی ہیں، تو پھر یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی جو بعض لوگ اس کو متع کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر اس کو متعین کریں گے، موقت کریں گے، محدود کریں گے کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہے، تو پھر تو وہ نکاح حرام ہے، اور اسی لیے تو ہم حلالہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کو حرام کہتے ہیں نا، کہ وہ بھی متعین ہوتا ہے کہ یہ 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے، اور اس کے بعد اس شوہر نے بیوی کو چھوڑ دینا ہے اور یہ پچھلے کے لیے واپس چلی جائے گی۔ اس کو بھی حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ متعین ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا جاؤں حلالے کے لیے، کہ جب متع کا رد فرماتے ہیں اس میں اصول الشاشی میں خود احناف، تو اس کی شروحات میں لکھا گیا ہے، حنفیوں نے لکھا ہے کہ متع کیوں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے تزوجت شہرا، میں نے 1 مہینے کے لیے شادی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ متع ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ وَقَّتَ، کیونکہ اس نے متعین کر دیا ہے، ٹائم متعین کر دیا ہے، اس نے متعین کر دیا ہے، اور جب متعین کر دیا ہے تو یہ حرام ہے، یہ متع ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب متع میں متعین ہو جاتا ہے تو ادھر حرام ہو جاتا ہے، اور اگر حلالے میں متعین ہو جائیں 1 یا 2 راتیں تو وہ حرام کیوں نہیں ہوتا؟ شہرن حرام ہے اور 3 دن جو ہے وہ جائز ہیں۔ جی جی، آپ کی زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہی تیرگی جو ان کے نامہ سیاہ میں تھی۔ 27 دنوں کا ہی فرق ہے نا جی۔ جی، معزز ناظرین کرام، ہمارے شیخ محترم مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جامع امام بخاری اہل حدیث مقام احیاء سرگودا کے مدیر التعلیم بھی ہیں، اور نکاح، طلاق، حلالہ، اس قسم کے جتنے فتاوی جات ہیں وہ شیخ محترم، نہیں صرف نکاح سے متعلق نہیں، جامع یعنی کہ مفتی ہے ماشاء زیادہ شیخ محترم یہی آتے ہیں سوال، تو ہماری جامعہ کے مفتی بھی ہیں، تو خاص کر طلاق کے حوالے سے جس بھائی کا جو مسئلہ ہو وہ مکمل مسئلہ ہمیں تحریر کی صورت میں بھیجے،
इंशाअल्लाह ताला लाइव सेशन में उसका मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। मोहतरम शाह साहब, दाढ़ी के बारे क्या हुक्म है, कितनी होनी चाहिए और क्या दाढ़ी का खत करवाना जायज़ है? दाढ़ी उतनी होनी चाहिए जितने अल्लाह ताला बनाए, कोई और वजाहत भी ज़रूरी है, बस इतनी काफ़ी है। मोहतरम शाह साहब, वो भाई कहते हैं कि एक बालिश्त एक मुठ के बराबर दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है आपका कि वाफ़ुल्ला, दाढ़ी को जो है ना माफ़ कर दो, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को लटकाओ, दाढ़ी को माफ़ कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं से दाढ़ी नहीं काटते थे, कोई ख़त वगैरह नहीं का बनवाते थे। जिस तरह बाद रवायात को पेश किया था शमाइल तिरमिज़ी के हवाले से, वो सनद के साथ सनद सही के साथ साबित नहीं है, लिहाजा दाढ़ी मुकम्मल होनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। और पूरी दाढ़ी होनी चाहिए, कटवाने की और मुट्ठी भर की जो है ये नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, सुन्नत ही राजे है। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो है वो जब हज उम्रा करते थे तो उनको इत्तेहाद ये था कि दाढ़ी जो है जिस तरह बालों को कटवाया जाता है, ये भी बाल उसका हिस्सा है तो उसको काटना चाहिए, वो नीचे से काट देते थे। तो ये हज और उम्रे के लिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है। तो वो भी हज और मौका हज और उम्रे के साथ ख़ास है ना, मुस्तकिल नहीं है कि अपने मदीना में रह के या अपने घर में रह के वो कटवाते हों। हमारे तो यहाँ रह के कटवा रहे हैं। वो तो हज के मौके अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना ज़ाती यानी कि अमल है ना, उस हवाले से कोई बंदा जो है वो उसको आम इस्तेलाल करके और दाढ़ी कटवाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। सुन्नत को कायम रखे, सुन्नत का हुक्म है नबी अलैहिस्सलाम का है, इसको कायम रखना चाहिए। शेख मोहतरम, निकाह तलाक के बाद बच्चों पे किसका हक है, बाप का या उसकी माँ का? इसमें सुनन नबी दाऊद की एक हदीस मुबारक है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उसके रावी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खातून तशरीफ़ लाईं, कहने लगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बच्चा अब इस काबिल हो गया है कि फ़लाँ कुएं से मुझे पानी ला के देता है, तो मेरा शौहर वो ये चाहता है कि ये बच्चा मुझसे छीन ले। तो उसने फरियाद की, परेशानी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया अंती अहक्कु बिही मालम तन की ही, कि तू उस वक़्त तक उस बच्चे की हकदार है जब तक कि तू आगे निकाह ना करे। तो यहाँ पर अगर औरत आगे निकाह नहीं करती तो बच्चा औरत का होगा, औरत के पास रहेगा। लेकिन इसमें दूसरा स्टेप भी है, वो ये है कि जब बच्चा सने शऊर को पहुँच जाए उस वक़्त बच्चे की राय भी ली जा सकती है कि आप अपने बाप के साथ रहना चाहते हैं या माँ के साथ रहना चाहते हैं। ये दो वो इख्तियार हैं जो औरत और बच्चा उनके लिए हैं। एक तीसरा इख्तियार है जो काजी का है, जज का है, हाकिम वक्त का है, और वो भी एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया था। उस वक्त बच्चे को इख्तियार दिया गया कि आप माँ के पास जाना चाहें आपकी मर्ज़ी, बाप के पास जाना चाहें आपकी मर्ज़ी। माँ की तरफ बच्चा जाने लगा तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इसके दिल को बाप की तरफ मोड़ दे। क्यों? इसलिए कि माँ का अकीदा दुरुस्त नहीं था, मुशरिका थी, और बाप का अकीदा दुरुस्त था। तो इसमें तीसरे नंबर पर हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चे की तरबियत कहाँ पे बेहतर हो सकती है। अगर माँ बच्चे की तरबियत में, अखलाकियात में, दीन में बिगाड़ का सबब बने तो उस सूरत में हाकिम वक़्त को चाहिए कि फिर बाप के लिए फ़ैसला करे बच्चे का। मोहतरम शाह साहब, एक आदमी के पास 10 तोले सोना है और उसकी 4-5 बच्चियाँ हैं, वो 2-2 तोले तमाम बच्चियों के नाम कर देता है, तो क्या उससे सोने पे भी ज़कात होगी? ये एक बचने का तरीका ही है ज़कात से। घर में कैसे हो सकता है, बच्ची हो उसकी या तो बच्ची तरबियत अपने घर वाली नहीं है तो इधर रखा हुआ है, बच्ची को गिफ्ट के तौर पर देना है, तो ये असासा है उनका, उसको बेच भी सकते हैं, उसके मालिक भी हैं, मुख्तार भी हैं, तो ज़कात पूरी अदा करें। ज़कात से हेरा फेरी क्यों करते हैं, ज़कात के लिए इतनी तवीलें क्यों करते हैं? ये तो वही तवीलें हैं वो जिस तरह मशहूर है, बाज़ किताबों में मौजूद भी है, किताबुल हियल वगैरह में वो ऐसे हीले जो हैं मौजूद हैं कि अगर बंदे ने ज़कात वो से बचना हो तो कुछ पैसे जो है ना वो ज़कात सारी ले के वो एक मटके में डाल दे, ऊपर से दाने डाल दे और किसी गरीब को जाके बाहर कह दे कि ये मेरी सारी ज़कात है, तू ले जा।
تو وہ مٹکا دانوں کا سمجھ کے وہ اٹھا لے، پھر تھوڑا سا آگے چلا جائے، اس کو مالک بنا کے پھر پیچھے جا کے بندہ کہے بھائی یہ دانے تو وہ ایسے ہی اٹھا کے گھر تک لے جائے گا، اس کو بیچ دے، تو اس کو 5,000 روپے یا 4,000 2,000 4,000 دے دے، وہ تو سمجھے گا نا تھوڑے سے دانے اور اتنے پیسے دے رہا ہے، تو وہ کہے گا سارا سامان آپ نے مجھے دے دیا، انہوں نے کہا بس دے دیا، وہ لے آیا، ابھی نیچے سے اپنی زکوٰۃ نکال لے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ مجھ سے بچ گیا۔ یہ ہیلے جو ہیں شریعت میں، اس سے محدثین کرام نے باقاعدہ ان ہیلوں کا رد کیا ہے، لہذا ایسی سوچ نہیں سوچنی چاہیے۔ کوشش کرے گا اپنی زکوٰۃ پوری امانت دیانت کے ساتھ، یا تو پھر بچیوں کو الگ الگ اس کو ہبہ کر دے دے ان کو ان کا مالک بنا دے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ بچی اگیت کی بھی کفالت میں ہے تو پھر زکوٰۃ پوری ادا کرے، ابھی تک اس کی ملکیت ہے، ہو سکتا ہے بچی وہ نہ لے، ہو سکتا ہے کل ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور زیادہ دیں، ہو سکتا ہے کل حالات خراب ہو جائیں یہ دینے کے قابل ہی نہ ہوں، یہ اس کو بیچ دیں، تو یہ ان کی ملکیت ہے، زکوٰۃ پوری ادا کریں اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ شیخ محترم، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس پلاٹ ہے، وہ میں نے کاروبار کے لیے رکھا ہے، لیکن آج اب سال پورا ہو گیا ہے، میرے پاس پلاٹ تو ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ تو ان کو دینی پڑے گی، جی، اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسوں کا بندوبست کریں، یہ بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے کہ وہ کیسے کریں گے۔ تو جتنی اس پلاٹ کی مالیت ہے اس مالیت کے حساب سے زکوٰۃ ان پہ لازم آئے گی، چاہے وہ گھر میں کوئی چیز بیچ کے دیں، اسی پلاٹ کو وہ بیچنا چاہیں، بہرحال جو بھی صورت نکالنی ہے زکوٰۃ معاف نہیں ہے، اس پہ مؤخر کی جا سکتی ہے؟ مؤخر بھی نہیں، مؤخر نہیں ہے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات، جی، خیرات کی طرف سبقت کرو، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو۔ تو اس کے لیے باقاعدہ محدثین کرام نے زکوٰۃ کے مسائل میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کو تاکید ہے کہ وہ جلدی اس زکوٰۃ کو ادا کرے، ایڈوانس دی جا سکتی ہے؟ ایڈوانس دی جا سکتی ہے، جیسے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میں اگر زکوٰۃ ٹائم سے پہلے دے لوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے قبول کی، پہلے دی جا سکتی ہے لیکن اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اصل وہ چاہتے ہیں کہ اس پلاٹ کو قیمت جو ہے بڑھ رہی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، جب بیچے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ دے دیجیے، 2 سال 3 سال جتنے رکھیں، اگر پاس نہیں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کوئی گنجائش مل جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ میری سمجھ میں تو ایسا نہیں آتا کہ ایسا ممکن یعنی ہو۔ اس وقت جو اس کی مالیت ہے اس کی زکوٰۃ جی، دیں۔ اس کی زکوٰۃ محترم شاہ صاحب، میں ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ میری جو تنخواہ ہے وہ میرے چچا وصول کرتے ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ میں دوں گا یا میرے چچا دیں گے؟ اگر چاچا کے پاس ہے تو وہ حکم دے گا چاچا کو کہ میرے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کریں، اگر اس کو نہیں ملتی، اگر مثلا چاچے کو وہ جمع کروا دیتا ہے جی، تو اس مہینے مثلا زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے تو وہ تنخواہ جمع نہ کرائے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، جی، جتنا اس کے مال چاچے کے پاس مال موجود ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا اپنی کر کے باقی چاچے کو دے۔ اگر ڈائریکٹ چاچے کو آتے ہیں پیسے، مثلا اس کو ہاتھ ہی نہیں چڑھتے، ہاتھ ہی نہیں لگتے، مثلا کوئی ایسی کمپنی ہے یا ایسا کوئی ادارہ ہے وہ چاچے کے پاس ہو سکتا کام کرتا ہو، چاچا ہی جمع کر لیتا ہو، اپنے پاس رکھ لیتا ہو، کوئی ایسی صورت ہے یا تو کام پھر پہ چچا نے لگوایا ہو؟ ہاں، تو چاچا جو ہے نا اس کو حکماً اس کو کہنا چاہیے چاچے کو کہ وہ زکوٰۃ میرے مال کی ادا کرے، اگر نہیں تو پھر اپنی تنخواہ الگ لیا کرے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو۔ محترم شاہ صاحب، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیا یہ ثابت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ثابت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے دعا کے لیے درخواست کی ہے تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں کرتا یا بعد میں کروں گا یا اس وقت کروں گا۔ اصل تھوڑا سا ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کہتے ہیں نا دعا کا تو کہتے ہیں نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یا بعض لوگ کہیں گے تقریر کے بعد ہمارے لیے دعا کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنا، حالانکہ جمعے کے دوران بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایک گھڑی جو ہے نا قبولیت کی ہو سکتا ہے وہ جمعے کے دوران ہی ہو، تو جمعے کے دوران ہو جانی چاہیے، خطبے کے اندر دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، خطبے کے اندر دعا کرنی چاہیے، نماز کے اندر ساری جو دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے مقتدی سارے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا ہو رہی ہے، پھر قرآنی آیات میں دعائیں موجود ہیں، تو اس کے بعد نماز کے متصل بعد نبی علیہ السلام نے کچھ اذکار سکھلائے
اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس طرح کی جو دعائیں اذکار مسنونہ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے نماز کے بعد. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں تشدد نہیں ہے. بندہ کہ میں نہیں دعا کرتا اس لیے کہ فرائض کے بعد میں بیٹھا ہوں میں دعا نہیں کرتا. دعا کر دینی چاہیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو. اس میں تشدد کا راستہ دونوں موقف جو ہے نا دونوں میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کا جو لوگ اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا بدعت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگے وہ بدعتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا, تو کچھ ضد کرتے ہیں کہ مانگنا ضروری ہے. دونوں طرف جو ہے نا وہ تشدد ہے. جو مانگ رہا ہے اس کو بدعتی نہ کہا جائے اور جو نہیں مانگ رہا اس کو دعا کا منکر نہ کہا جائے. دونوں صورتیں جو ہیں اس میں یہ صورت سامنے رکھی. اعتدال کا راستہ, کوئی کہہ دے دعا کر لی جائے, لیکن مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. محترم شاہ صاحب, ایک بھائی لائیو سیشن میں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں ایک دن کا فرق ہے روزے کا, تو کیا یہ لیلۃ القدر دو ہیں؟ لیلۃ القدر ایک ہی ہوگی انشاءاللہ. وہ رات جب اترتی ہے نا اصل میں تھوڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں بندوں کو. جب رات اترتی ہے نا, اب کہیں ہم بیٹھے ہیں اس وقت دن میں بیٹھے ہیں, کہیں سیری کر رہے ہوں گے, رات ایک اترتی ہے نا تو وہ پوری زمین سے ہو کے جو ہے نا اوپر چڑھتی ہے. ایک ہی رات ہوتی ہے. اگلی رات ہمارے پاس پہنچتے وہی رات ہوگی نا, طاق ہوگی, ادھر طاق ہوگی, وہ چلتے چلتے ادھر آ جائے گی. سورج ایسے ہی چل رہا ہے, یعنی کہ سعودیہ میں چلتا آگے پوری دنیا میں چلتا ہے, پوری دنیا سے چلتا ہے نا, پوری دنیا میں. یعنی رات ایک ہی ہے, پہنچنے میں اسے اب پہنچنے میں لیٹ ہوتی ہے. بندے سمجھتے ہیں بس 2 راتیں ہو گئیں. جی شیخ محترم, زکوٰۃ کے لیے نصاب سونے کو بنایا جائے گا یا چاندی کو؟ یہ جو صورت ہے بعض ہمارے ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نصاب سونے کو بنانا چاہیے تھا, جبکہ بنایا چاندی کو جاتا ہے, اور شاید یہ مالدار لوگوں پر کوئی تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ زیادتی ہے. ہم یہاں پر علت کی طرف جائیں گے. جو زکوٰۃ کی علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فقر کو دور کرنا, سد حاجت الفقیر. جو تنگ دست مسلمان ہیں ان کے فقر کو دور کرنا, اور جو غنی ہے اس کے مال کو پاک کرنا. اب جو غنی ہے اس کو غنا کتنی مالیت پہ حاصل ہو رہا ہے, شریعت کتنے مال والے کو غنی کہہ رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بندے جن کے پاس چاندی ہے اور وہ چاندی 200 درہم یعنی 52.5 تولے اگر چاندی ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غنی شمار کیا ہے. وہ غنی ہے, اس پہ زکوٰۃ کو, چاندی کی زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے. تو اس لحاظ سے جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہیں, 52.5 تولے چاندی یعنی 1 تولہ اس وقت 899 روپے کا ہے, اور 52.5 تولے یہ 47,198 روپے بنے گے. تو جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے یعنی 47,198 روپے ہیں, شریعت اس کو غنی کہتی ہے. جو غنی وہ بن گیا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا, چاندی کے حساب سے دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب آپ نے مصدق کو, صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا تھا, تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ جو ان کے غنی ہیں ان سے لیا جائے اور فقیروں کو دیا جائے. تو غنی کتنے مال والے کو کہا ہے؟ 52.5 تولے مال والے کو شریعت مطہرہ نے غنی قرار دیا ہے. لہذا جس بندے کے پاس 47,198 روپے ہیں اس کے پاس اس پر 2.5% جو کہ 1,179 روپے بنتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوگی. محترم شاہ صاحب, تقدیر پہ ہر مسلمان کا ایمان ضروری ہے, لیکن ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ظاہر بات ہمارا گناہ کرنا بھی لکھا گیا ہے, تو پھر اس لکھے جو گناہ کرنا ہمارا لکھا گیا ہے اس پہ ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ تقدیر جو ہے اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے, اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تقدیر و خیر و شر پر ایمان لانا فرض ہے, ضروری ہے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے حوالے سے بہت ساری گمراہیوں کے شکار ہوتے ہیں, اور اس پر زیادہ بحث کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے.
تقدیر پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے, لیکن بندے کے فہم سے, علم سے وہ چیز ذرا بالا ہوتی ہے. جیسے برزخ کے معاملات ہیں, عالم ارواح کے معاملات ہیں, عالم جو ہے قبر کے معاملات ہیں, عالم حشر کے معاملات ہیں. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. وہاں الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان ہوتا ہے. اصل ایمان اسی چیز کا نام ہے. ایک ہوتا ہے ظاہر کو سمجھ کے دیکھ کے ماننا, وہ تو ماننا ہی ماننا ہے نا. ایک ہے غیب پر ایمان لانا, اللہ اس کے رسول کی زبان پر ایمان لانا. تو تقدیر پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو جو ہے وہ ایمانیات کے اندر داخل شامل, صحابہ کرام نے بھی سمجھا, محدثین کرام نے بھی سمجھا. ایمان مجمل مفصل جو معروف ہے اس کو پڑھا جائے, اس میں آخرت پر ایمان جو ہے قرآن پر بھی, حدیث پر بھی, آخرت پر, تقدیر پر ایمان جو ہے وہ فرض ہے, ضروری ہے, لازم. لیکن جو سوال ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. جو سائل ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جب تقدیر میں سارا کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر اس پر عذاب کیوں ہے, ثواب کیوں ہے, گرفت کیوں ہے, پکڑ کیوں ہے. تو یہ صرف عذاب کے بارے میں, جہنم کے بارے میں یہ تصور آتا ہے, جنت کے بارے میں تصور نہیں آتا. یعنی ایسا بھی تو کسی بندے کو کہنا چاہیے نا, جب لکھا ہوا ہے کہ جنت مل جائے گی تو پھر اس کو اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے. کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مقدر میں جنت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی, لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال کے ساتھ میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, شاید بندہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. کہ یہ ہاتھ ہے, اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, اور اس کے اندر پکڑنے کی قوت دینے والا بھی اللہ تعالی ہے. اس کے بعد جو ہم نے اس ہاتھ کے ساتھ پکڑنا ہے اور جو نہیں پکڑنا اس کو بتانے والا بھی اللہ تعالی ہے. اب میں کیا پکڑوں گا, یعنی کہ اس کے ساری چیز کو اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہاتھ آپ کو بنا کے, یعنی آپ کا ہاتھ یہ بنا دیا ہے, اس میں پکڑنے کی قوت دے دی ہے, یہ پکڑنا جائز ہے اور یہ پکڑنا جائز نہیں ہے. اگر یہ پکڑو گے تو عذاب دوں گا, یہ پکڑو گے تو اجر و ثواب دوں گا. یہ بندے کو اختیار دے دیا گیا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جکڑا ہوا ہوں, باندھا ہوا, میں کچھ کر نہیں سکتا. بندہ کو اختیار ہے, یہ پکڑے یہ پکڑے. اب یہ کیا پکڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کے پکڑنے سے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جانتا تھا کہ یہ پکڑے گا, جس سے میں نے اس کو روکا ہے یہ وہی کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دیا اپنی کبریائی کے اظہار کے لیے کہ دیکھو فرشتوں, میں نے اس بندے کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ لکھوا دیا. اب دیکھو ایسے ہی نہیں ہو رہا, یعنی اپنا علم لکھوا دیا. یہ نہیں ہے کہ بندے کو مجبور کر دیا. اس کے ہاں, اس کو اور میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک استاد جو ہے اپنی کلاس میں بیٹھا اندازہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اتنے نمبر لے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا, یہ نالائق ہے یہ فیل ہو جائے گا, اور یہ لائق ہے اور اتنے نمبر لے کے یہ پاس ہو جائے گا. اب جب رزلٹ آتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے استاد کہہ رہا. تو اب استاد فخر سے کہتا ہے کلاس میں نے کہا تھا نا یہ ایسے لے گا, میں نے کہا تھا نا یہ فیل ہو جائے گا. اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس بچے کی قابلیت اور نالائقی کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب وہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسے کہا تھا اور ایسے ہی ہوا. ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا, بعض دفعہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اب میں جانتا تو نہیں ہوں, آپ جانتے تو نہیں ہیں, لیکن آپ نے اپنا اندازہ بیان کیا. ہمارا اندازہ ہوتا ہے اور عالم الغیب کا علم ہوتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتا ہے وہ اپنے کبریائی کے اظہار کے لیے اس نے اپنے علم کو لکھوا دیا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا, میں اس کے کرنے سے پہلے جانتا ہوں ایسے کرے گا. جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں پہ یہ فرق کرتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا, جو میں نے لکھوایا تھا, کیا ایسے ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لکھوایا ہے, کسی کو مجبور پیدا نہیں کیا. شیخ محترم, ایک بھائی نے 2 پلاٹ خریدے ہیں اور اس نے اس ارادے سے 2 پلاٹ خریدے کہ ایک کو میں بیچ کے دوسرے کو تعمیر کروں گا, تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ تو بچاؤ کسی طریقے سارے نو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھائی جس نے ایک پلاٹ رہائش کی خاطر خریدا ہوا ہے, اس پہ رہائش تعمیر کروں گا, یہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت وہ کہاں رہ رہا ہے. اگر اس کے پاس رہائش موجود ہے پھر تو دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی. جو اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے
اور جو بیچ کے رہائش تعمیر کرے وہ گا ایک سے بچنا چاہتا ہے، آپ دونوں پہ ہوگی، کیونکہ رہائش تو اس کے پاس ہے، رہائش تو موجود ہے، اور اگر وہ شخص کرائے کے مکان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس رہائش نہیں ہے، تو پھر وہ پلاٹ جو اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جو بیچے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جی محترم شاہ صاحب، دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنا صحیح سے؟ رب اغفر لی، ابو داؤد میں حدیث ہے رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے جلسے کے، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی مختلف الفاظ آگے پیچھے مختلف روایات میں، یہ بھی ابو داؤد میں موجود ہے، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ شاہ صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر والا مسئلہ میں ذرا وضاحت سے سمجھائیں، کیونکہ اس کا تعلق چاند سے نہیں، سورج سے ہے، نیا سورج نکلتا ہے، نیا چاند۔ میں مزید سمجھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کو اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رات کا سورج کے ساتھ ہے، تو ہر مطلع جہاں تک مطلع ہے اس کا اپنا اعتبار ہوگا۔ وہاں عید الفطر جس دن ایک دن پہلے ہوتی ہے، شریعت کے احکامات جو ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے رات کا نظام دن کا اپنا ہے، ان کا اپنا ہے۔ اگر وہاں سے رات ایک دن پہلے تاک آتی ہے تو عید بھی تو ان کی ایک دن پہلے آتی ہے نا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ عید الفطر کے جو مسائل و احکام ہیں ہم یہاں شروع کر دیں۔ قربانی کا یہ ہے، قربانی کے دن کا یہی مسئلہ ہے، یہاں وہ قربانی کرتے ہیں، اس دن ہمارا جو ہوتا ہے یہاں روزہ ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہم یہاں روزہ رکھ رہے ہیں اور وہاں عید ہے، عید والے دن تو روزہ جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا نہیں ہوتا، مومن کا نہیں ہوتا، تو وہاں عید ہوتی ہے یہاں روزہ ہوتا ہے، یا ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ سارے مسائل، اس کا مطلب ہے کہ اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا، جس طرح ہمارا چاند چڑھتا ہے اس کے مطابق اعتماد ہوگا، تو اپنے مطلع کے حساب سے ہمارا جو ہے وہ نظام اپنا ہے، ان کا اپنا ہے، ہماری طاق رات وہی ہوگی جو ہمارے حساب سے مطلع کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس رات فرشتے ادھر آئیں اور وہ فرشتے پھر تب چڑھیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، انڈیا میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پہلے سورج ہم سے پہلے چڑھ جاتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہاں مطلع الفجر پہلے ہو گیا تو وہاں تو فرشتے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں پہلے ہو گئی، ہماری اپنی بعد میں ہو گئی۔ اس طرح جو ہے ہم ہر بندے کے علاقے کا جو مطلع ہے اس کا اپنا اعتماد ہے، لہذا ہم چاند کے بارے میں مطلقاً حدیث ہے کہ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو روزہ کھول دو، چھوڑ دو، یعنی کہ عید کرو، تو لہذا اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا، اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ وہ تو میں نے عامی طور پر بندے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کی تھی، بس شاید وہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں آپ سن رہے تھے اپنے سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مزید کوئی دینا انشاءاللہ تعالی ہمارا آئندہ جو لائیو سیشن ہے وہ ہفتے والے دن شام 5 بجے ہوگا۔ محترم شاہ صاحب کے اس آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجئے، اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام پروگرام سب سے پہلے آپ ہی دیکھ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔